बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम बात करेंगे ईरान की। हिंदुस्तान पाकिस्तान की मशरक़ी सरहद और फिर पाकिस्तान की मगरबी सरहद अफ़गानिस्तान के तालिबान के साथ पाकिस्तान के कशीदा ताल्लुकात हैं। अब ये एक तीसरी सरहद बनने जा रही है पाकिस्तान और ईरान की, कि जहाँ के हवाले से अभी से ख़दशात का इज़हार किया जाने लगा है। जो मुज़ाहरे हो रहे हैं ईरान के अंदर, वो सिलसिला पाकिस्तान की सरहद के बहुत करीब पहुँच चुका है। सिस्तान बलूचिस्तान वो सूबा है कि जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान के साथ लगता है, और यहाँ ज़ाहिदान शहर में मुज़ाहरे हुए हैं। कोई जो 30 से ज़्यादा सूबे हैं ईरान के, ये एहतजाजी मुज़ाहरों की लपेट में आ चुके हैं। तकरीबन 2 हफ़्तों से ये एहतजाज का सिलसिला जारी है। वैसे तो कहा जा रहा है कि जी ये मुआशी बहरान या महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज है, लेकिन ये सारा कुछ उसी एक ख्वाहिश के मुताबिक हो रहा है कि जिसका इज़हार अमेरिका भी करता रहा है और जिसका इज़हार इसराइल भी करता रहा है। अब पाकिस्तान के लिए जो इसमें ख़दशात हैं, आज की वीडियो में मैंने इस पे बात करनी है। कितने ख़तरात हैं ईरान की साइड से पाकिस्तान को, और जो ईरान में मुमकिना हुकूमत की तब्दीली है या रजीम चेंज है, उसके क्या बुरे असरात पाकिस्तान के ऊपर पड़ सकते हैं। सबसे पहले मैं अगर इस सारी सूरत हाल का जायज़ा हम लें, तो सबसे पहले मैं वो ख़िताब आपके सामने रखना चाहता हूँ जो ईरान के सुप्रीम लीडर ने आज कौम से किया। टेलीविज़न पर यह ख़िताब किया, और उनका ये ख़िताब जो है सरकारी टेलीविज़न पर नशर किया गया। आयतुल्लाह अली ख़ामेनी, सुप्रीम लीडर ईरान के, इन्होंने कहा कि गैर मुल्की क़ुव्वतों के आलाकारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। बैरूनी मफादात के लिए सरगर्म अनासर को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन 2 जुमलों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो एहतजाज हो रहा है, ये सिर्फ़ अंदरूनी तौर पर नहीं हो रहा। ठीक है कि ईरान के अंदर हो रहा है, लेकिन इसके ताने बाने कहीं और मिलते हैं। ये जो जिस तरीके से कठपुतलियाँ होती हैं, हर मुल्क के अंदर जासूस होते हैं, गद्दार होते हैं, तो ये उसी तरीके की एक वारदात नज़र आती है। क्योंकि आलमी मुबस्सिरीन और ईरान की सूरत हाल पर बतौर ख़ास नज़र रखने वाले जो लोग हैं, जो तबसराकार हैं, वो यही तज्ज़िया दे रहे हैं कि इसमें बैरूनी हाथ मुलव्वस है। इसमें अगर आप देखें तो जिस तरीके से इसराइल ने अटैक किया था ईरान के ऊपर, या टारगेट किलिंग का निशाना बनाया था ईरान के जो आर्मी चीफ थे, और फिर उनके एटमी साइंसदानों को, और जिस तरीके से जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया अमेरिका की तरफ से, अमेरिका ने भरपूर साथ दिया इसराइल का। और उसमें आपने फिर उस सारी सूरत हाल में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड करता था। पाकिस्तान ने जो सूरत हाल का एक गहराई से मुसलसल जायज़ा भी लिया, आज भी मुसलसल जायज़ा ले रहा है। पाकिस्तान देख रहा है कि सूरत हाल क्या बनने जा रही है। लेकिन ये जो इसराइल और ईरान का आपस का तनाज़ा था, जो लड़ाई थी, उसमें हमने जब पाकिस्तान का किरदार देखा था, तो आपको याद होगा कि ईरानी पार्लियामेंट में तशक्कुर पाकिस्तान के नारे बुलंद हुए थे। और ये पहली दफ़ा ये मनाज़र हमने देखे थे कि इतना खुलकर ईरान की तरफ से पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया था। अब ये इस तनाजुर में कुछ लोग जो है नहीं देख रहे हैं कि जी ईरान का मसलक क्या है, क्या वो सुन्नी मुल्क है या क्या वो शिया मुल्क है। लेकिन जो इस वक्त हमारी एक जुग्राफियाई सूरत हाल है, इस ख़ित्ते की जो सूरत हाल है, मुसलसल जो सिक्योरिटी माहिरीन हैं वो ये कह रहे हैं कि आलमी ताकतों ने मुख्तलिफ़ मुसलमान मुल्कों को निशाना बनाया, ईरान को निशाना बनाया गया, और उसके बाद फिर कहा गया कि जी अगली बारी पाकिस्तान की है। ये ख़िताब जो है आयतुल्लाह अली ख़ामेनी का, इसके मुताबिक अली ख़ामेनी ने मुल्क में जारी हुकूमत मुखालिफ मुज़ाहरों के तनाजुर में ख़बरदार किया है कि ईरान गैर मुल्की ताकतों के लिए काम करने वाले अनासर को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। इससे पहले मैं ये आपको बता चुका हूँ। और उन्होंने कहा कि मुज़ाहरीन सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचा रहे हैं, और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए ये इंतशार फैलाया जा रहा है। आयतुल्लाह अली ख़ामेनी ने कहा कि कुछ अनासर सरकारी के साथ साथ अवामी जो अमलाक हैं उनको भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि
اسلامی جمہوریہ ایران لاکھوں معزز شہریوں کی قربانیوں سے قائم ہوا ہے اور یہ نظام تخریب کاروں کے سامنے ہرگز پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ایران میں یہ جو بڑھتا ہوا احتجاج ہے اور ساتھ میں اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں نوجوان بڑی تعداد میں حصہ لے رہے ہیں۔ ایرانی نوجوانوں کو سپریم لیڈر نے کہا ہے کہ وہ کسی بھی بیرونی جو سازش ہے اس کا شکار نہ ہوں، اپنے ملک کے استحکام کے لیے کام کریں اور فوری طور پر مظاہروں کا سلسلہ ترک کر دیں، کیونکہ اس سے اندرونی طور پر ایران مزید کمزور ہو رہا ہے۔ انٹرنیٹ سروس بند ہے، پوری طرح آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران دنیا سے کٹا ہوا ہے، سارے روابط جو ہیں یہ معطل ہیں، کوئی فون کالز نہیں مل رہی، کسی سے انٹرنیٹ کے ذریعے واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ نہیں ہو پا رہا اور متعدد پروازیں جو ہیں یہ منسوخ کر دی گئی ہیں۔ اور یہ جو صورتحال ہے اس وقت ایران کے اندر، تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگلے کچھ گھنٹے انتہائی اہم ہیں اور بیرونی یلغار بھی ہو سکتی ہے۔ اب اسرائیل کی طرف سے یلغار ہو سکتی ہے، امریکہ کی طرف سے ہو سکتی ہے، یہ اب دیکھنے کی چیز ہوگی کیسے ایران کی حکومت جو ہے یہ کنٹرول کر پاتی ہے اس ساری صورتحال کو، کیونکہ انٹرنیٹ کی بندش اور یہ ساری پابندیاں جو ہیں یہ اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ ایران کی حکومت نے اور وہاں کا جو سیٹ اپ ہے اس نے خود اس معاملے میں کود کر یہ معاملہ حل کرنے کی ٹانی ہے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ طاقت کا استعمال بھی ہوگا اور یہ جو پرتشدد مظاہرے ہوئے ہیں اس میں 40 سے زیادہ ہلاکتیں اب تک ہو چکی ہیں، جگہ جگہ لوٹ مار اور جگہ جگہ خانہ جنگی کی صورتحال ہے، کیونکہ وہاں پہ اگر مظاہرے ہوتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ جب نجی املاک کو بھی نقصان پہنچایا جائے گا، سرکاری املاک کو بھی نقصان پہنچایا جائے گا، تو جن نجی املاک کو نقصان پہنچایا جاتا ہے تو وہ لوگ بھی میدان میں نکل آتے ہیں، سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا جاتا ہے تو پھر سرکاری فورسز جو ہیں وہ رد عمل دکھاتی ہیں۔ تو ایسے میں ہم اب تک یہ جو 13-14 دنوں کی صورتحال ہے اس میں ہم 40 سے زیادہ ہلاکتیں دیکھتے ہیں۔ یہ ایک ایسا بحران ہے کہ جس کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ منتج ہوگا ریجیم چینج کے اوپر۔ موجودہ جو سیٹ اپ ہے، جو ایک سپریم لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے منتخب حکومت کے اوپر، آپ کو پتہ ہے ایران کے صدر ہیں ڈاکٹر مسعود پزشکیان، اور یہ جب اس سے پہلے ایک صدر ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہوئے تھے، اس کے بعد ان کا انتخاب ہوا تھا، اور یہ سارا انتخاب کا جو چکر ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ سپریم لیڈرشپ کی منشا کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ اس سے پہلے بھی ایران میں مظاہرے ہوتے رہے ہیں اور طاقت سے ان کو کچلا جاتا رہا ہے، لیکن اس مرتبہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہ پورے ایران تک یہ سلسلہ جو ہے یہ پھیل چکا ہے، اور یہ جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ بھی بارہا اس ساری صورتحال کے حوالے سے اور ایران کے اندر جو ایک سیٹ اپ ہے اس کے حوالے سے، جو وہاں پہ مبینہ طور پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں تو ان کے حوالے سے عالمی اداروں کی رپورٹس، اب ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کس قسم کی رپورٹس یہ پھر جاری کی جاتی ہیں۔ اب موجودہ جو سیٹ اپ ہے ایران کا، اس کا متبادل کیا ہے؟ اس کا متبادل یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی سابق جو شاہ ایران کے صاحبزادے ہیں رضا پہلوی، ان کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب اس قسم کی صورتحال ہوگی اور پھر وہاں پہ پاسداران انقلاب ایک مضبوط ایک تگڑی فورس جو ہے ایران کی موجود ہے، تو ایسے میں لگتا نہیں ہے کہ رضا پہلوی یا جو ان کے جو ہم نوا ہیں وہ کامیاب ہو سکیں گے اپنی سازشوں میں، کیونکہ انہوں نے بھی ایک تو اپیل کی ہے نوجوانوں سے کہ وہ نکلیں اور اس قسم کے مظاہرے جو ہیں وہ سلسلہ جاری رکھیں۔ اب پاکستان پر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ اب ظاہر ہے کہ سیستان بلوچستان جو ہے یہاں کی صورتحال آپ دیکھیں، پہلے بھی پاکستان کے حق میں یہاں سے جو سیکیورٹی معاملات ہیں اور بلوچستان کے اندر جو صورتحال ہے اس میں پھر آپ دیکھیں کہ جب اگر یہاں پہ رجیم چینج ہوتا ہے، جس کا اب جو ہے وہ زیادہ امکان نہیں نظر آتا، کیونکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پرتشدد جو مظاہرے ہیں یہ بہت حد تک بڑھ سکتے ہیں اور ایران میں ایک بہت بڑا انقلاب آ سکتا ہے۔ اگر موجودہ صورتحال میں دیکھیں تو امریکی پابندیاں ہیں ایران کے اوپر، عالمی پابندیاں ہیں، اگر وہاں پہ رجیم چینج ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ایک امریکہ نواز حکومت آئے گی یا پھر اسرائیل نواز حکومت آئے گی۔ اسرائیل نواز حکومت جو ہے اس کا زیادہ امکان ہے اور پیچھے سپورٹ ہوگی امریکہ کی،
ڈونلڈ ٹرمپ نے تو یہ بھی کہا ہے کہ رضا پہلوی کے ساتھ رابطہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک پبلکلی بیان ہے، اندر خانے کیا ہو رہا ہے یہ میں اور آپ پوری طرح نہیں جانتے۔ ایک بہت بڑی گیم ہے، اس میں پاکستان کو بڑا پھونک کر قدم اٹھانا ہوگا، معاملے پر بڑا باریکی سے نظر رکھنا ہوگی، کیونکہ ایک طرف ہماری ہندوستان کے ساتھ لگنے والی سرحد، دوسری طرف جو تناؤ ہے وہ افغان طالبان کے ساتھ ہے، افغانستان کے ساتھ ہے، اور اگر یہ تناؤ شروع ہوتا ہے ممکنہ رجیم چینج کے بعد ایران کے ساتھ، تو اگر عالمی پابندیاں ہٹتی ہیں، اس صورت میں امریکی پابندیاں ہٹتی ہیں، تو پھر تو کسی حد تک پاکستان کے لیے بھی کچھ کہا جا رہا ہے کہ جی فائدہ ہو سکتا ہے۔ لیکن جس طریقے سے ایک غیر قانونی ٹریڈ ہوتا ہے یا سمگلنگ ہوتی ہے، خصوصاً جب آپ تیل کی سمگلنگ دیکھتے ہیں، جب آپ باقی اشیاء کی سمگلنگ دیکھتے ہیں، وہ سلسلہ تو ہے، لیکن جو سیکیورٹی معاملات ہیں وہ اب ظاہر ہے کہ ایک پراکسی وار ہے۔ پراکسیز مختلف تنظیمیں جو سرگرم ہیں، جن کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ افغانستان کی سرزمین استعمال کرتی ہیں، اور یہ تنظیمیں بلوچستان میں بھی سرگرم ہیں، خیبر پختونخوا میں بھی سرگرم ہیں۔ تو ان قوتوں کے لیے جو پراکسی وار لڑتی ہیں، یہ ایک نئی سرزمین ان کو ایران کی صورت میں ہاتھ لگ جائے گی۔ تو یہ بہت حساس معاملہ ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ ہم اگر سری لنکا میں انقلاب دیکھتے ہیں تو اس کا کوئی اثر ہم نے پاکستان کے اوپر نہیں دیکھا، کیونکہ پاکستان کے ساتھ سری لنکا کی سرحد نہیں لگتی۔ بنگلہ دیش میں جب ہم نے ایک بہت بڑا انقلاب دیکھا، وہاں پہ رجیم چینج ہم نے دیکھا، تو اس کے بھی اتنے زیادہ اثرات پاکستان کے اوپر نہیں پڑے۔ خوشگوار اثرات اگر آپ سفارتی تعلقات کے حوالے سے دیکھیں، آپ پرانے رابطوں کی بحالی کے حوالے سے دیکھیں، تو وہ اثرات ضرور ہوئے ہیں۔ لیکن یہ والا جو معاملہ ہے، چونکہ ایران کی سرحد براہ راست پاکستان کے ساتھ لگتی ہے، تو پھر اس معاملے پر بہت زیادہ سنجیدگی کے ساتھ اس معاملے کو دیکھنا ہوگا، اور جو بھی رد عمل ہے اس حوالے سے، اب موجودہ جو سیٹ اپ ہے ایران کا، پاکستان اس کا سپورٹر نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ ہم بھی دیکھیں گے، آپ بھی دیکھیں گے۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے، اور اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوگی اس پر ہماری اور آپ کی مشترکہ نظر ہوگی، چونکہ یہ معاملہ پاکستان کا ہے، تو اس لیے میرے ساتھ رہیے۔ بہت شکریہ۔